تو علی موسیٰ گیلانی صاحب وقفے سے پہلے آپ نے علی ظفر صاحب کی گفتگو سنی، تو علی ظفر صاحب کا خیال ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے پہلے آپ کے اور مسلم لیگ نون کے معاملات طے ہو جائیں گے اور آپ دوبارہ اکٹھے ہو کے 27ویں آئینی ترمیم کو منظور کریں گے؟ دیکھیں میں ان دونوں کا، میں عقیل کے بات بھی کروں گا. عقیل از مائی فرینڈ، میرا دوست ہے، بھائی ہے. ہم نے ایڈوائس پنجاب گورنمنٹ کو دی ہی نہیں. بی آئی ایس پی یہ تو نہیں کہا کہ ہم نے کہا کہ مریم نواز صاحبہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، مان لیتے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، وہ ملتان آئی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ہم نے سپورٹ کیا. ایک امپریشن ہی ہوتا ہے نا. دیکھیں چیف منسٹر کھڑی ہیں، اس کے ساتھ پیپلز پارٹی کھڑی ہے، ان کے اپنے نمائندے کھڑے ہیں، ایک امپریشن جاتا ہے پوری دنیا میں کہ یہ لوگ اکٹھے ہیں اس آفت کے اندر. بہت اچھا چل رہا تھا. ایک بندے اگر گلہ کر رہے ہیں، لوگ سیلاب زدگان گلہ کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کی عادت ہے، ہم لوگ گلہ کرتے ہیں. ہمیں کچھ مل رہا ہو، کچھ کم مل رہا ہوگا، ہم کہیں گے ہمیں زیادہ ملنا چاہیے. ہم زیادہ دے ہی نہیں سکتے، کوئی نہیں دے سکتا. اگر بلاول بھٹو نے یہ بات کری دی کہ مریم نواز صاحبہ 1 کروڑ دے رہی ہے نا اگر ایک خاندان کو، تو بی آئی ایس پی جو 20,000 دے رہی ہے وہ بھی دے دیں، کوئی بات نہیں. 1 کروڑ 20,000 دے دیں اور وہ وفاقی حکومت دے دیں. ہم تو ایڈڈ چیز کہہ رہے تھے ان کو. یہ تو نہیں کہا کہ نہیں آپ کچھ نہ دیں، آپ پیسہ بی آئی ایس پی میں دے دیں اور بی آئی ایس پی پیسہ دے گی. ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی. ہم نے تو وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا، ان کو تو مشورہ بھی نہیں دیا تھا. اس وزیر اعظم کو مشورہ دیا تھا جس وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے کھڑے ہوئے ہیں، جیسے عقیل نے فرمایا. تو ہم یہ بات کر رہے تھے. دوسری بات، علی ظفر صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ فنڈوں کا لین دین کا معاملہ ہے، تو میں آپ کو بہت کیٹیگورکلی، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی فنڈ نہیں چاہیے. جو فنڈ جس طرح سب کو اگر ملیں گے تو مل جائیں گے. پنجاب گورنمنٹ نے فنڈز دیے ہوئے ہیں، جیسے سیکورٹی واپس لی ہے، شاید امید لگ رہی ہے کہ شاید فنڈ بھی واپس لے لیں گے، یا جو فنڈ دیے نہیں ہیں، نشاندہی کی تھی ڈیولپمنٹ سکیمز کی، وہ ہم نے دی ہیں، بڑی مہربانی ان کی. اچھا وہ لے لیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کا. آپ کی بات میں مداخلت کر رہا ہوں. مجھے وہ جلسہ یاد ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ نے آپ کی اور آپ کے بھائیوں کی اور آپ کے والد صاحب کی بڑی تعریفیں کی تھی. وہ آپ کو یاد ہے جلسہ؟ آپ بھی تھے وہاں پہ. دیکھیں میں اس جلسے میں جیل میں گیا ہوں، مجھے تھانے میں بند کر دیا گیا، پولیس اٹھا کے لے کے چلی گئی. احتجاج کر رہا تھا میں، مریم نواز صاحبہ وہاں پر آئیں. ہماری بڑی بہن ہے، وہ ہمارے لیے نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں، ہمارا بہت احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. اگر اس جلسے کے اندر میں تحریک انصاف کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں، ایف آئی آر پھاڑ رہا ہوں، میں نے ٹویٹ میں تو لکھ دیا، ایک دفعہ جذبات میں کہہ دیا کہ میں گالیاں دے رہا تھا. گالیاں نہیں دے رہا تھا، لیکن میں ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہوں، تقاریر کر رہا ہوں. میرے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کھڑا ہوا ہے، پولیس والا، اپنے بھی کھڑے ہوئے ہیں، پولیس والا بھی کھڑا ہوا ہے ایک. لیکن تحریک انصاف نے یہ آرڈر نہیں کیا کہ ان سے سیکیورٹی واپس لے لی جائے. تحریک انصاف نے نہیں کیا، لیکن اس حکومت نے کیا جس کی وزیر اعلیٰ آج مریم نواز شریف صاحبہ ہے، جن کی خاطر میں جیل میں گیا، جن کی خاطر میں احتجاج کر رہا تھا. آج جب وہ اقتدار میں آئی تو انہوں نے میرے سے وہ سیکیورٹی واپس لے لی جو کہ مجھے پی ٹی آئی دی ہوئی تھی. میں بار بار جو یہ بات نشاندہی کرتا ہوں، شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی سیکیورٹی بھوکے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس اتنے چاہنے والے ہیں کہ وہ بغیر کسی تنخواہ پہ ہمارے ساتھ سیکیورٹی دیتے ہیں ہمیں. ہمارا ایک ایسے خانوادے سے تعلق ہے جہاں پر ہمارے چاہنے والے ہی بہت ہیں، عقیدت مند ہی بہت ہیں جو ویسے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ صرف ان کی ایک ایسی حرکت ہے جو کہ نواز شریف کی بیٹی کو نہیں جائز کو بنتی تھی. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کرتے. عقیل ملک صاحب، تحریک انصاف جو ہے اس نے تو علی موسیٰ گیلانی کی سیکیورٹی واپس نہیں لی، لیکن آپ کی جو پنجاب میں حکومت ہے اس نے سیکیورٹی واپس لے لی. حالانکہ علی موسیٰ گیلانی کو گرفتار اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ مریم نواز کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے. میر صاحب میرے پاس تو اس میں کوئی مصدقہ اطلاعات موصول نہیں ہوئی مجھے کہ ان کی سیکیورٹی واقعتاً واپس لی گئی ہے کہ نہیں لی گئی. وہ بتا رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی آرڈر جاری میں نے نہیں دیکھا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. اچھا کنڈیم کر دو. نہیں میں دیکھیں بالکل میں کنڈیم کرتا ہوں. اگر ایسا دیکھیں، میں نے ہمیشہ میں صحیح اور درست بات کرتا ہوں، میں نے کبھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. اگر واقعتاً آپ کی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے اور ایک سیکیورٹی کنسرن ہے تو اس کو واقعتاً کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن اور میں کرتا بھی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کوئی نوٹیفیکیشن، دیکھیں سیکیورٹی وڈرا جب ہوتی ہے نا تو اس کا کوئی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. کوئی چیز ایسی منظر یہاں پہ میں نے دیکھی نہیں ہے. میری اطلاعات میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سے جو سیکیورٹی دی گئی تھی وہ واپس لے لی گئی ہے یا اس کو جو ہے ریموو کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا ہے تو اس کو بالکل ایڈریس ہونا چاہیے اور اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں، آپ کولیگ بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، نہایت قابل احترام بھی ہیں، ہمارے اتحادی بھی ہیں.
تو بالکل یہ معاملہ ایڈریس ہوگا. اگر واقعتاً جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی آپ کی لی گئی ہے, لیکن میرے پاس کوئی ایسی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے کہ ان کی سیکیورٹی بائی وے آف نوٹیفیکیشن واپس لی گئی ہو. جی علی موسیٰ گیلانی صاحب, آپ تھوڑا سا کو وضاحت کریں گے؟ وہ عقیل ملک صاحب کے بارے میں آپ کا بڑا حسن ظن ہے, آپ کہہ رہے ہیں جی میرے بڑے اچھے دوست ہیں, اچھی بات ہے آپ ان کو دوست قرار دے رہے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی سیکیورٹی واپس ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس. پھر میں جھوٹ بول رہا ہوں گا؟ سی پی او نے کال کر کے سب کو واپس بلا لیا ہے تو میں اس پہ جھوٹ ہی بول رہا ہوں گا, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور دیتے وقت نوٹیفیکیشن ہے ہمارے پاس, واپس لینے کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا تو پھر یہ اور ہی کوئی پریشر ٹیکٹکس ہوں گے. مجھے اس بات کا افسوس اس بات کا ہے کہ اگر ہمیں یہ جس طریقے سے کہا گیا ہے وہ ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے. دیکھیں عزت سے بڑھ کر ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں, عزت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اگر یہ احتراماً یہ چیزیں کر سکتے کہہ سکتے تھے تو ہم خود ہی واپس کر دیتے یار, ہمیں کوئی. چلیں اب آخری سوال میں نے علی ظفر صاحب سے کرنا ہے. علی ظفر صاحب, یہ جو ابھی جو گفتگو ہوئی ہے علی موسیٰ گیلانی صاحب کی اور عقیل ملک صاحب کی, اس کے بعد بھی آپ اپنی رائے پہ قائم ہیں کہ یہ نورہ کشتی ہے؟ دیکھیں یہ جو تنازع ہے کہ سیکیورٹی واپس لی یا نہیں لی, یہ کوئی نیشنل ایشو نہیں ہے. یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جس کے اوپر دو پارٹیز لڑیں, لیکن ہم ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں اور شاید یہ اس کا ثبوت بھی ہے کہ اصل معاملات چھوٹے چھوٹے ہیں اور پرسنل معاملات ہیں جن پہ یہ اگر لڑائی ہو رہی ہے, اگر واقعی جینوئن ہے. یہ لڑائی کی ہماری سیکیورٹی لڑائی کی وجہ نہیں بننی چاہیے. لڑائی یہ نہ کریں, ہماری سیکیورٹی لے لیں, یہ لڑائی نہ کریں. اگر ملکی مفاد اتنی مشکلوں سے اگر ہم اکٹھے ہو گئے ہیں اور ڈپلومیٹک فرنٹ پر بھی ہمیں کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں, وہ ایک شخص بیچارہ دن رات محنت کر رہا ہے, فیلڈ مارشل جو اس ملک کے لیے جنگ بھی لڑ رہا ہے, امریکہ بھی جا رہا ہے, سعودیہ پیکٹ بھی کر رہا ہے, اگر اس کی یہ جگ ہسائی کروانی ہے کہ آپس میں اس طرح چھوٹی چھوٹی حرکتوں پہ لڑنا ہے ہم نے, تو پھر 100 بسم اللہ, ان کو شوق ہے تو کرتے رہیے. چلیں علی ظفر صاحب, میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہم آپ سے اجازت لے لیتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ.